بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ خواتین و حضرات، انسپکٹر احمد یار خان کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے، اس کا عنوان ہے کون کس کا قاتل۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے اصحاب سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ لیجیے پیش خدمت ہے کون کس کا قاتل۔ ایک لڑکی عمر 20-21 سال اپنے خامد کے ساتھ تھانے میں آئی۔ اس کا نام رفت تھا اور خامد کا نام مرتضیٰ۔ ان کی شادی 1 سال گزرے ہوئی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا باپ بیمار نہیں تھا، آج صبح وہ بستر پر مرا ہوا پایا گیا۔ اس آدمی کی عمر 48 سال تھی۔ 1 سال گزرا اس نے راحت نام کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی جس کی عمر 22 سال تھی۔ متوفی کی بیٹی رفت نے بیان دیا کہ اس کی ماں 2 سال ہوئے مر گئی ہے۔ 1 سال بعد اس کے باپ نے راحت سے شادی کر لی تھی۔ رفت کا ایک بھائی جوان تھا، عمر 23 سال، اس سے چھوٹی رفت تھی اور اس سے چھوٹا ایک اور بھائی جس کی عمر 16 سال تھی۔ رفت کو باپ کے مرنے کی اطلاع ملی تو وہ بھاگی ہوئی پہنچی۔ اسے اس کے بھائی عاشق علی اور سوتیلی ماں راحت نے بتایا کہ اس کا باپ حرکت قلب بند ہونے سے مر گیا ہے۔ وہ اچھا بھلا تھا۔ رفت کے بیان کے مطابق اس سے پہلے اسے دل کی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ رفت اور اس کے خاوند مرتضیٰ کو شک ہوا کہ متوفی کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ میں مرنے والے کا پوسٹ مارٹم کرواؤں۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کی محض رپورٹ یا شک پر کسی لاش کو چیرنے پھاڑنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ پوسٹ مارٹم کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو بھی شک ہے کہ مرنے والا قدرتی موت نہیں مرا، اسے مارا گیا ہے۔ معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ میں نے رفت اور اس کے خاوند پر کم و بیش 1 گھنٹہ جرح کی، جس سے مجھے صرف یہ حاصل ہوا کہ رفت کو شک ہے کہ اس کے باپ کو اس کی سوتیلی ماں نے اس کے بھائی کے ساتھ مل کر قتل کرا دیا ہے۔ ان کے پاس اس شک کو تقویت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی شہادت، نہ کوئی ثبوت۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے بھی جرح کی کہ رفت اور اس کا خاوند کسی عداوت کی بنا پر تو یہ رپورٹ درج کرانے نہیں آئے۔ میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کی رپورٹ درج کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دوں۔ لیکن میں نے جب 3 افراد پر غور کیا تو میرے دل میں بھی شک پیدا ہو گیا۔ متوفی کی عمر 48 سال تھی، اس کی بیوی کی عمر 22 سال تھی اور متوفی کے بیٹے کی عمر 23 سال تھی۔ اگر آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں وارداتوں اور مقدموں کا ریکارڈ دیکھیں تو قتل کی بہت سی کہانیوں میں آپ یہ 3 کردار ضرور دیکھیں گے: بوڑھا خاوند، جوان بیوی، مرنے والے کا جوان بیٹا۔ اس کیس میں جائیداد کا لالچ بھی شامل تھا۔ تمہارے بڑے بھائی کے تعلقات سوتیلی ماں کے ساتھ کیسے تھے؟ میں نے رفت سے پوچھا۔ بہت اچھے، رفت نے جواب دیا۔ ان کی بے تکلفی قابل اعتراض تھی۔ رفت کا خاوند بول پڑا۔ راحت اچھے چلن کی لڑکی نہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ عاشق علی یعنی رفت کے بڑے بھائی کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ یہ کوئی ثبوت نہیں، میں نے کہا۔ ثبوت تو میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتی، رفت نے کہا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مشکوک حالت میں دیکھا ہے۔ رفت نے میرے پوچھنے پر مشکوک حالت بیان کی۔ اس کے چھوٹے بھائی کی عمر 16 سال تھی۔ رفت نے راحت کے ساتھ لڑائی کی تھی اور اپنے بھائی کو ڈانٹا تھا اور ابا جان کو بتا دینے کی بھی دھمکی دی تھی۔ میرے لیے یہ باتیں قابل فہم تھی۔ جہاں جوان بیٹا اور جوان سوتیلی ماں ہو، وہاں کے متعلق کیسا ہی جھوٹ بول دو، سچ لگتا ہے۔ لیکن جب آپ تھانے دار کی وردی پہن لیتے ہیں تو آپ کی نظروں میں جھوٹ اور سچ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ میں نے رپورٹ درج نہ کی۔ متوفی کے گھر جا کر اور کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جب رفت اور مرتضیٰ کے ساتھ متوفی کے گھر پہنچا تو میت کو نہلا دھلا کر کفن پہنایا جا چکا تھا، قبر تیار ہو چکی تھی اور جنازہ اٹھنے والا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:15 بجے تھے۔ باوردی تھانے دار کو دیکھ کر وہاں جو لوگ موجود تھے سب سناٹے میں آ گئے۔ میں نے متوفی کے بڑے بیٹے عاشق علی کو الگ کر کے پوچھا کہ اس کے والد صاحب کس وقت فوت ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ صبح اس کی سوتیلی ماں روتی چیختی سونے کے کمرے سے نکلی اور بتایا کہ ابا جان مر گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، قدرتی بات ہے کہ تم نے لاش کے ماتھے پر یا نبض پر ہاتھ رکھا ہوگا، لاش گرم تھی یا سرد؟ اس نے جواب دیا، میں نے کبھی کسی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ لاش کتنی سرد ہوتی ہے۔ ابا جان کی لاش کوئی زیادہ سرد نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ کچھ حرارت تھی۔
میں نے اسے کہا، میں آپ کی سوتیلی ماں سے علیحدگی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تب وہ گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آہستہ سے بولا، کیوں جی، کیا بات ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبرائے نہیں، مجھے صرف یہ یقین کرنا ہے کہ آپ کے والد صاحب حرکت قلب بند ہونے سے فوت ہوئے ہیں۔ وہ اندر چلا گیا۔ جو لوگ جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی جنازے کے لیے آیا ہوں۔ عاشق اندر چلا گیا تو چند آدمی میرے قریب آ گئے۔ ایک نے کہا، دیکھو صاحب، آج کی اولاد، باپ کا بھی پوری طرح انتقال بھی نہیں ہوا اور جنازہ لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا کہ گھر والے میت کو دفن کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ عاشق علی باہر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنازہ اتنی جلدی کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اس نے سوتیلی ماں کے متعلق کہا کہ اس کے اصرار پر جلدی کی جا رہی ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اندر جاتے ہی اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے چہرے اور ڈیل ڈول کو غور سے دیکھا۔ اکثر وارداتوں میں مشتبہ افراد کے چہرے راز فاش کر دیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے پر وہی تاثر تھا جو ہر اس جوان لڑکی کے چہرے پر ہوتا ہے جس کا بوڑھا خامد ایک ہی سال بعد مر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو درکنار ہلکی سی لالی بھی نہیں تھی۔ وہ اچھے قد کاٹ کی لڑکی تھی، چہرہ بھی اچھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرتی بات تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ عاشق علی کو میں نے باہر بھیج دیا۔ مرحوم کس وقت فوت ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ اس کے ہونٹ سوکھ گئے اور 3 بار آپ کہہ کر بولی۔ آپ کے دوست تھے؟ آپ کیوں؟ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ جی، وہ میرے دوست تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ کس وقت فوت ہوئے ہیں؟ صبح میری آنکھ کھلی، انہیں جگایا تو وہ نہ بولے، میں نے ہلایا تو بھی نہ جاگے، چنانچہ جب دیکھا تو مجھے شک ہوا۔ میں نے اسے ٹوک کر پوچھا، آپ نے انہیں ہاتھ لگایا تو جسم گرم تھا یا سرد؟ کچھ گرم تھا، اس نے جواب دیا، مگر جواب بدلنے کے لیے ہکلانے لگی۔ میں اس کی تصحیح کو قبول نہ کر سکا۔ سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس کے مطابق مرنے والا 1 یا 1.5 گھنٹہ پہلے مرا تھا، یعنی 5 اور 5:30 بجے صبح کے درمیان۔ بہرحال رات کو مرنے کا پتہ صبح کے وقت چلا اور 11:15 بجے وہ جنازہ اٹھوا رہی تھی۔ میں نے جنازے میں جلدی کی وجہ پوچھی تو وہ کوئی 2 ٹوک جواب نہ دے سکی، جس سے میں شک میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا کہ مرحوم کو پہلے کبھی دل کا دورہ پڑا تھا یا بلڈ پریشر کی زیادتی محسوس ہوئی تھی؟ اس نے بتایا، کل صبح جاگے تو کہہ رہے تھے کہ دل ڈوب رہا ہے اور سر میں گرانی ہے، چکر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے پولیس کے مخصوص انداز میں جرح شروع کر دی۔ یہ جرح بہت طویل تھی، جو آپ کو سنانا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک تو یہ میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات کے متعلق تھی، اور دوسرے اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی اور آپ اکتا جائیں گے۔ میں معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ متوفی کا دل ڈوب رہا تھا اور سر میں گرانی تھی تو کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا؟ راحت نے مجھے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ میں پولیس مین ہوں اور سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ میں نے یہ اخذ کیا کہ متوفی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن بیوی سے آرام کا مشورہ دے رہی تھی اور اسے لٹا کر اس کا سر دباتی رہی۔ میں نے آخری بم پھینکا۔ میں نے پوچھا، مرحوم کی عمر 48 سال اور آپ کی عمر 21-22 سال ہے، یہ شادی یقیناً آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی، آپ پر زبردستی کی گئی ہوگی اور آپ کو بہت افسوس ہوا ہوگا۔ اس نے مجھے یہیں روک لیا اور خوشی کے لہجے میں بولی، جی نہیں، بالکل نہیں، میں تو بہت خوش تھی۔ اس نے منہ بسور لیا اور کہنے لگی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ تو اتنے اچھے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ لڑکی ایکٹنگ کر سکتی تھی، میں یہی جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نے عاشق علی کو بلایا اور کہا، میں آپ کو بڑے افسوس سے اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کی میت قبرستان میں نہیں جائے گی، ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی۔ میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ عاشق علی نے آہستہ سے پوچھا، کیوں جی؟ اور راحت کا رنگ نمایاں طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ تو بے ہوش ہونے والی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور کانپے بھی۔ میں نے اپنے ASI اور 2 کانسٹیبلوں کو بلا لیا، متوفی کی بیٹی رفت کے نام سے رپورٹ درج کی اور جو کاغذی ابتدائی کارروائی ضروری تھی وہ کر دی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس دوران عاشق علی اور راحت نے مجھے الگ لے جا کر اس مقصد کے لیے رشوت پیش کی کہ میں لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کرواؤں۔ وہ کہتے تھے کہ مرحوم کی بے عزتی ہوگی۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، وہ دل کی حرکت بند ہونے سے مر گئے ہیں۔ رشوت نے میرے شکوک پختہ کر دیے۔ میں نے عاشق علی اور راحت سے کہا کہ وہ گھر میں ہر وقت حاضر رہیں، اور انہوں نے تفتیش سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ جرم تصور ہوگا۔ عاشق علی کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کی بہن نے رپورٹ درج کروائی ہے تو اس نے کہا، یہ جائیداد کا چکر ہے، جب سے اس کی شادی کی ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اس کا خاوند اسے اکسا رہا ہے، اب وہ پریشان کرنا چاہتی ہے تاکہ اسے حصہ مل جائے۔
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمام جائیداد ابھی باپ کے نام پر ہے۔ متوفی کا کاروبار بھی تھا اور ذمہ دارہ بھی۔ قصبے میں اس کی 4 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ عاشق علی 10 جماعتیں پاس کر کے باپ کے کاروبار میں لگ گیا تھا۔ یہ گھرانہ روپے پیسے والا تھا، لیکن تعلیم واجبی تھی۔ چونکہ گھر میں دانے تھے، اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو سیانے بھی سمجھتے تھے، اور کوئی غلط حرکت کرنا چاہیں تو دلیری سے کر گزرتے تھے۔ میں نے مخبروں کو ہدایت دے کر مصروف کر دیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے لاش عاشق علی کے حوالے کر دی گئی اور مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ متوفی کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ یہ کوئی عام قسم کا زہر نہیں تھا۔ مقتول کے معدے کے اجزاء، جگر اور خون لیبارٹری معائنے کے لیے بھیجے گئے تو رپورٹ ملی کہ مقتول کو نکوٹین دی گئی ہے۔ نکوٹین کے متعلق آپ کو کچھ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ زہر تمباکو کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم جو تمباکو سگریٹ اور حکے کے ذریعے پیتے ہیں، اس میں بھی نکوٹین موجود ہوتی ہے۔ جو تمباکو نوش دھوئیں کے ذریعے اپنے خون میں شامل کرتے اور اپنی عمر کم کرتے رہتے ہیں۔ اگر نکوٹین ذرا زیادہ مقدار میں چائے، کھانے یا مشروب میں ملا کر کسی کو پلا دی جائے تو پینے والے کے خون میں شامل ہو کر اسے چند دنوں میں اس طرح مار دیتی ہے کہ موت قتل نہیں لگتی، بلکہ حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ مقدار میں پیٹ میں چلی جائے تو فوری موت کا باعث بنتی ہے۔ میں آپ کو خبردار کرنے کے لیے 2 باتیں بتا دوں۔ ایک یہ کہ آپ سگریٹ یا حکا پیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے جسم کی انتہائی اہم قوتیں بیکار کر کے اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے اگر آپ نکوٹین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پکڑے جانے کے امکانات پوری طرح روشن ہیں۔ میں نے جب نکوٹین کا نام پڑھا تو مجھے مقتول کی بیوہ راحت کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی۔ کل صبح جاگے تو کہنے لگے کہ دل ڈوب رہا ہے اور سر میں گرانی ہے، چکر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے جرح کر کے یہ بھی ثابت کر لیا تھا کہ راحت نے مقتول کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیا تھا اور اسے لٹا کر اس کا سر دباتی رہی تھی۔ یاد رکھیے کہ مقتول کی عمر 48 سال تھی۔ یہ عین قدرتی ہے کہ نوجوان بیوی جب اسے لٹا کر اس کا سر دبا رہی ہوگی تو وہ اپنے حشر سے بے خبر مدہوش ہو گیا ہوگا۔ بڑھاپے میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا زن مرید ہو جاتا ہے۔ یہ مقتول بھی بیوی کے حسین جال میں پھنس گیا اور جان دے دی، مگر مجھے شہادت کی ضرورت تھی۔ یہ تو میری قیاس آرائیاں تھیں جو غلط بھی ہو سکتی تھیں۔ مقتول کو زہر ضرور دیا گیا تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کسی اور نے دیا ہو۔ اگر بیوی نہیں دیا ہے تو کسی چاہنے والے کے ساتھ مل کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں ابھی اسے حراست میں نہیں لے سکتا تھا، نہ لینا چاہتا تھا۔ اسے اور عاشق علی کو شامل تفتیش کر کے پابند کر لیا۔ میں نے سب سے پہلے عاشق علی کی بہن رفت کے بیان لیے۔ اس سے پوچھا کہ اسے کیسے شک ہوا تھا کہ اس کا باپ قدرتی موت نہیں مرا۔ یہ لڑکی خاصی ذہین تھی، جسمانی لحاظ سے بھی چست تھی اور دماغی لحاظ سے بھی تیز۔ میرے اس سوال کے جواب میں اس نے کہا، یہ محض شک تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عاشق علی اور راحت کی آپس میں بہت بے تکلفی تھی۔ راحت کے متعلق اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اسے اپنے بھائی پر شک ہے کہ اس نے راحت کے ساتھ مل کر اپنے باپ کو زہر دیا ہے؟ رفت نے کہا، شک نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ ابا جان کو زہر دینے میں عاشق علی بھی شریک ہے۔ وہ کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش نہ کر سکی، اس کی باتیں کچی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے زہر کے شک کا اظہار کیا اور یہ صحیح نکلا، حالانکہ لاش کو دیکھ کر مجھ جیسے تجربے کار آدمی کو بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اکثر اوقات عام قسم کے تیز زہر دے کر قتل کی وارداتیں کی جاتی ہیں۔ یہ زہر 2 سے 4 گھنٹوں میں لاش پر اپنے اثرات نمایاں کر دیتے ہیں۔ بعض لاشوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، بعض کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور بعض لاشوں کے منہ سے جھاگ پھوٹنے لگتی ہے۔ غرض زہر کی ماری ہوئی لاش صاف بتا دیتی ہے کہ موت قدرتی نہیں، یہ قتل ہے۔ رفت کے باپ پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے، پھر رفت کو زہر کا شک کیوں ہوا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ جو بہن اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتی ہے، وہ اپنے باپ کو زہر بھی دے سکتی ہے، اور یہ جائیداد کی خاطر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا کہ مقتول کی نوجوان بیوہ راحت نے مقتول کو دفن کرنے میں جلدی کیوں کی؟ رفت کے متعلق میں نے کہا ہے کہ جسمانی اور دماغی لحاظ سے تیز تھی، وہ مجھے چالاک بھی نظر آنے لگی۔ اس کا خامد باہر بیٹھا ہوا تھا، میں نے رفت کو باہر بھیج کر اسے بلا لیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اس سے میں نے پہلا سوال یہ پوچھا، کیا آپ کو بھی شک تھا کہ آپ کے سسر کو زہر دیا گیا ہے؟ اس نے نہایت پختہ اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، شک نہیں جی، یقین کہیں، اس کی بیوی بدماش عورت ہے، عاشق علی بدماش آدمی ہے۔ جہاں تک شک کا تعلق تھا وہ تو ہو سکتا تھا،
کیونکہ مقتول بظاہر تندرست تھا، اور شک کی دوسری وجہ نوجوان بیوی، اس کے خامد کا بڑھاپا اور جائیداد تھی۔ مگر جس طرح رفعت اور اس کا خامد دو ٹوک انداز سے فیصلہ دے رہے تھے، اس طرح تو میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے چند باتیں اور پوچھیں۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس شخص کی ذہنیت اور سوچ کیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی جرح اور گپ شپ سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ چالاک نہیں ہے، چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی نظر مقتول کی جائیداد پر ہے، جس میں سے وہ اپنی بیوی کا حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس کی بیوی رفعت نے اپنے باپ سے حصہ مانگا بھی تھا، اور باپ نے اسے کہا تھا کہ ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، جب کروں گا تو حصہ دے دوں گا۔ اس مطالبے کا علم عاشق علی کو ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو برا بھلا کہا، اور اسی سلسلے میں عاشق علی اور رفعت کے خامد کی بھی تو میں ہو گئی تھی۔ عاشق علی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جائیداد میں سے 1 انچ جگہ نہیں دوں گا۔ راحت نے بھی رفعت اور اس کے خامد کی بے عزتی کی تھی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر رفعت کو بلوا لیا اور اپنا لہجہ ذرا سخت کر دیا۔ میں نے کہا، تمہارا خامد مجھے کچھ ایسی باتیں بتا گیا ہے جو تم نے دانستہ نہیں بتائیں۔ اب منہ سے جو لفظ نکالو تو یہ سوچ لینا کہ یہ لفظ تمہیں 14 سال کے لیے جیل میں بند کر سکتا ہے۔ اس کا رنگ جو پہلے ہی صاف ستھرا تھا، گھبراہٹ سے سفید ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے باپ کے جسم میں زہر ہے، تمہیں کس طرح پتا چلا تھا؟ یہ زہر تم نے دیا تھا یا تمہارے خامد نے؟ وہ سٹ پٹا اٹھی، ہکلا کر بولی، آپ سارے محلے سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنے سسرال میں تھی، میرا خامد بھی اپنے گھر تھا۔ میں نے اسے چین نہ لینے دیا، جرح کے ایسے ایسے بم پھینکے کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ رونے لگی۔ میں نے اسے بالکل تسلی نہ دی اور نہ ہی اس سے کوئی ہمدردی کی۔ اس نے کہا، مجھ پر یہ احسان کریں کہ میں جو کچھ بتاؤں وہ میرے خامد کو نہ بتائیں، میرے سہاگ کا معاملہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا خامد ہر لحاظ سے اچھا آدمی ہے، اس کے دل میں میری محبت بھی ہے، اس میں صرف یہ نقص ہے کہ جائیداد اور روپے پیسے کا لالچی ہے۔ شادی کے بعد اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ مانگوں۔ وہ دراصل چاہتا یہ تھا کہ بازار میں ابا جان کی جو 4 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں وہ مجھے دے دیں، اس کے علاوہ کچھ نقد رقم دے دیں۔ مجھے یہ مطالبہ پسند نہیں آتا تھا، میں ٹالتی رہی۔ اس سے خامد کا رویہ بدل گیا۔ خامد نے مجھے اس قدر پریشان کرنا شروع کر دیا کہ میری اتنی اچھی ازدواجی زندگی جہنم بن گئی۔ میں نے 2-3 بار ابا جان سے خاصی رقم لی اور اپنے خامد کو دی۔ یہ اس کی عادت ہو گئی اور وہ مجھے اکسانے لگا کہ میں ابا جان سے پیسے لاتی رہا کروں۔ اتنے میں ابا جان نے شادی کر لی اور ان پر نئی بیوی کا قبضہ ہو گیا۔ مجھے پیسے ملنے بند ہو گئے۔ راحت یعنی میری ستیلی ماں میری ہم عمر تھی، اس لیے میں اسے ماں والا احترام نہیں دے سکتی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بےہودہ حالت میں دیکھا تو اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ میرا بڑا بھائی بھی اس کا مرید بن گیا۔ ادھر خامد نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ میں ابا جان سے جائیداد کا حصہ مانگوں۔ میں نے مانگا تو ابا جان نے جواب دے دیا۔ بڑے بھائی نے میری بے عزتی کی اور راحت نے بھی مجھے برا بھلا کہا۔ میں نے وہاں جانا بہت کم کر دیا۔ خامد نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں دلیری سے طلاق لے کر اپنے گھر چلی جاتی، مگر اب میرے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ طلاق سے میں اتنا ڈرتی ہوں کہ اس کی جگہ موت کو خوش ہو کر قبول کر لوں گی۔ میرے ساس اور سسر بھی اپنے بیٹے جیسی ذہنیت کے لوگ ہیں، انہوں نے بیٹے کی حمایت کی اور میرا جینا حرام کر دیا۔ پھر آج صبح ابا جان کے مرنے کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں ہم سب دیکھ چکے تھے کہ راحت بڑے بھائی کو مٹھی میں لے چکی ہے اور میرے چھوٹے بھائی تک کو ناپاک کر چکی ہے۔ لہٰذا میرے خامد نے کہا کہ تمہارے ابا جان قتل ہوئے ہیں، ان کا ہارٹ فیل نہیں ہوا۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ تھانے میں آ کر رپورٹ درج کرواؤں گی، یہ میرے خامد نے سوچا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ پولیس فوراً آ جائے گی۔ پھر تم اپنے بھائی اور راحت کو یہ دھمکی دینا کہ مجھے میرا حصہ اور 20,000 روپیہ نقد دے دو تو میں کیس واپس لے لوں گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دی۔ طلاق کے تو صرف نام سے میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور آپ کو رپورٹ کر دی۔ پھر آپ آ گئے۔ اب مجھے دوسرا قدم اٹھانا تھا۔ اپنے بھائی کو دھمکی دینی تھی، لیکن آپ نے آ کر ساری کارروائی اتنی جلدی سے کی کہ مجھے اپنے بھائی سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ تمہارا یہ خیال تھا کہ میں بندر ہوں، میں نے کہا۔ تم نے کہا کہ میرے باپ کو زہر دیا گیا ہے تو میں اٹھ دوڑا۔ پھر تم کہتی کہ نہیں، اسے زہر نہیں دیا گیا، میں کیس واپس لیتی ہوں تو میں بندر کی طرح واپس آ جاتا۔ تم بھائی سے جائیداد اور رقم اینٹنے کے لیے مجھے انگلیوں پر نچانا چاہتی تھی۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی اور بولی، میں نے آپ کو سچی بات بتا دی ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ طلاق سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے خامد کو میں حوالات میں بند کر دیتا، لیکن مجھے اس لڑکی کا خیال آ گیا کہ یہ کم وقت سے طلاق دے دے گا
یہ دونوں خوش قسمت تھے کہ مرنے والے کو زہر ہی دیا گیا تھا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ رفعت کے خاوند نے ایک ناٹک کھیلا اور قتل کی ایک واردات بے نقاب ہو گئی، ورنہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ یہ قتل ہے۔ میں نے لڑکی کو الگ بٹھا دیا اور اس کے بیان پر غور کرنے لگا۔ جہاں تک جذبات کا تعلق تھا، اس لڑکی نے مجھے متاثر کر لیا تھا، لیکن تفتیش جذبات سے نکل کر کی جاتی ہے۔ میں نے رفعت اور اس کے خاوند کو مشتبہ افراد قرار دے دیا۔ یہ ممکن تھا کہ مرتضیٰ یعنی رفعت کا خاوند، اس نے ہی رفعت کے باپ کو زہر دلا دیا ہو اور رفعت بھی اس میں شریک ہو۔ یہ محض ناٹک نہیں تھا جو مرتضیٰ نے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے اندر بلایا اور جرح شروع کر دی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں اسے بار بار یہی کہتا تھا کہ تمہیں یہ خیال کس طرح آیا کہ رفعت کے باپ کا ہارٹ فیل نہیں ہوا اور اسے زہر دیا گیا ہے؟ اس نے اکھڑے اکھڑے جواب دیے جنہوں نے مجھے گہرے شک میں ڈال دیا۔ میں نے رفعت کو الگ بٹھا دیا اور مرتضیٰ کو الگ۔ مرتضیٰ سے کہا، اچھی طرح سوچ لو کہ تم اقبال جرم کرنا چاہتے ہو یا میں تفتیش کا لمبا چکر کاٹ کر تم تک پہنچوں۔ اس صورت میں مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ جناب، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میری اس کے ساتھ نہ کوئی دشمنی تھی نہ کوئی لالچ۔ معلوم ہوتا ہے میری بیوی نے آپ کو میرے خلاف کوئی جھوٹی بات بتا دی ہے۔ جناب، میں نے اس سے کہا، آپ کی بیوی بھی آپ کی طرح مشتبہ ہے اور آپ کی طرح وہ بھی پابند کر لی گئی ہے۔ میں نے مقتول کے گھر چھاپا مارا اور تلاشی اس طرح لی کہ ہر ایک ٹرنک اور سوٹ کیس کی ہر ایک چیز دیکھی گئی، کوئی کاغذ بغیر دیکھے نہ چھوڑا گیا۔ وہیں راحت کو بٹھا لیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ اقبال جرم نہیں کرے گی۔ اب تو وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ خانہ تلاشی میں کوئی ایسی چیز یا تحریر برآمد نہیں ہوئی جو جرم یا مجرم کی نشاندہی کرتی ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ دلیر ہو گئی۔ وہ اسی بات پر قائم رہی کہ وہ شادی اس کی مرضی کے مطابق ہوئی تھی اور وہ مقتول کے ساتھ مطمئن اور خوش تھی۔ میں نے عاشق علی اور اس کے چھوٹے بھائی کے متعلق اس کے تعلقات معلوم کرنے کے لیے بہت سے سوال کیے، الفاظ بدل بدل کر اسے گھیرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اصل بات تسلیم نہ کی اور یہ کہا کہ میں ان لڑکوں کی سوتیلی ماں ہوں اور وہ مجھے ماں ہی سمجھتے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ اس نے جواب دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی، جسے چاہا تھا وہ مر گیا ہے، میں تو اسی گھر میں رہوں گی۔ میں حیران تھا کہ لڑکی پختہ کار ہے یا اسے کسی نے پختہ کار بنا دیا ہے، یعنی جس کی خاطر اس نے خاوند کو زہر دیا ہے، اس نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ پولیس یہ جرم ثابت نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ میرے ہر وار سے اس طرح بچ کر نکل جاتی کہ میں پریشان ہو گیا۔ یہ تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو زہر دیا ہے، مگر اس نے میرا یقین ہلا ڈالا اور میرے دل میں یہ شک پیدا کر دیا کہ مقتول کو رفعت اور اس کے خاوند نے زہر دیا ہوگا، لیکن میری زیادہ تر توجہ راحت اور عاشق علی پر تھی۔ اس دوران میرے ASI نے مجھے باہر بلا لیا۔ تلاشی میں وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کچھ ہدایات دی تھیں، وہ ان پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے مجھے شیشے کا ایک گلاس دیا، اس کے متعلق ایک دو باتیں بتائیں اور چند باتیں میرے کان میں ڈال دیں۔ میں کمرے میں گیا، راحت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو میں نے اس کے سامنے اور اپنے سامنے رکھی ہوئی ٹپائی پر شیشے کا گلاس رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس نے نظریں گلاس پر ڈالیں اور پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی دیکھی۔ میں خاموش رہا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، یہ گلاس آپ نے میرے آگے کیوں رکھ دیا ہے؟ تاکہ تم اسے اچھی طرح پہچان لو، میں نے جواب دیا۔ تم نے پرسوں عاشق علی کے ہاتھ سے یہ گلاس چھین کیوں لیا تھا؟ اسے اس میں پانی کیوں نہیں پینے دیا تھا؟ اس کی گھبراہٹ بڑی صاف تھی، لیکن سنبھل کر بولی، یہ نوکر کا گلاس ہے، اسے معلوم نہیں تھا۔ میں نے گلاس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور راحت سے پوچھا، عاشق علی کا اپنے باپ کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ یہ باتیں نوکر نے ASI کو بتائی تھیں۔ باپ بیٹے کے درمیان کوئی بات ہوگی، اس نے جواب دیا، مجھے تو کچھ علم نہیں ہے۔ میں نے یہ ظاہر کر کے کہ میں نے اس کی ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں، اسے باہر بھیج دیا اور عاشق علی کو اندر بلا لیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، خدا کے لیے مجھے کچھ سمجھائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دوسرے پولیس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کا تو ان کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا نا؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ان کی موت پر خوش ہوں، اس نے کہا۔ آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ میرا ان سے ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھی، جی کبھی کبھی، اس نے کہا۔ یہ بھی تھوڑا عرصہ ہوا کہ ابا جان مجھ سے بگڑنے لگے تھے۔ دوسری شادی کے بعد؟ میں نے کہا۔ جی، اس کے منہ سے جی پھسل گیا، جسے نگلنے کے لیے اس نے کوئی بات بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہمدردی اور انس کے لہجے میں کہا، جو آدمی بڑھاپے میں نوجوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے وہ اپنے جوان بیٹے کو بھی دشمن سمجھنے لگتا ہے
اور اگر بوڑھا صاحب جائیداد ہو تو اسے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس سے اس کی جوان بیوی اور جائیداد چھین لے گا۔ یہی مصیبت آپ کے ہاں پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے لہجے میں اور زیادہ درد پیدا کر کے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، والد صاحب کا کاروبار سنبھال لیں، انہیں شادی کم از کم اس عمر میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کی بدقسمتی یہ تھی کہ راحت آپ کو بہت چاہتی تھی۔ یہ بالکل قدرتی بات تھی، وہ آخر جوان ہے، جوانی انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے لمبا چوڑا لیکچر شروع کر دیا۔ عاشق علی جی جی کہتا رہا۔ میں اس کی کمزوری سے آگاہ تھا۔ یہ اس کی بہت بڑی کمزوری تھی کہ پولیس اس کے گھر کی تلاشی لے کر اس کے گھر بیٹھی تفتیش کر رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر کو وہ درندہ یا بھوت سمجھ رہا تھا، مگر اس بھوت نے انسانوں کی طرح پیار اور ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں تو وہ ریت کی ڈھیری بن گیا۔ میں نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا اور اسے اس مقام تک لے آیا کہ اس نے میری اس بات پر بھی جی کہتی کہ راحت کا چال چلن اچھا نہیں اور اس نے تمہیں اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اس کے منہ سے جی نکل گئی تو میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور کہا، آپ کے والد صاحب کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ راحت کے ساتھ آپ کے تعلقات قابل اعتراض ہیں۔ جھگڑے کی وجہ یہی تھی، اور پھر آپ نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ جائیداد آپ کے نام منتقل کر دی جائے۔ ادھر آپ کی بہن نے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا۔ اس سے آپ کے والد صاحب اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ بہن کو تو میں نے ڈانٹ بھی دیا تھا، اس نے کہا اور پھیکی سی مسکراہٹ سے پوچھا، آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، میں نے اس سے کہا اور گلاس اس کے سامنے رکھ کر پوچھا، اس روز آپ اس گلاس میں پانی پینے لگے تھے تو راحت نے یہ آپ کے ہاتھ سے چھین کیوں لیا تھا؟ کہتی تھی کہ یہ نوکر کا ہے۔ یہ کہاں رکھا تھا؟ باورچی خانے میں، اس نے جواب دیا۔ پانی پینے کے لیے میں خود ہی باورچی خانے میں چلا گیا۔ یہ گلاس الگ رکھا تھا، میں نے اس میں پانی ڈالا تو راحت آ گئی۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ سے چھین کر الگ رکھ دیا اور کہا کہ مجھ سے پانی کیوں نہیں مانگا؟ یہ نوکر کا گلاس ہے۔ اس نے مجھے دوسرے گلاس میں پانی ڈال دیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ گلاس آپ نے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس گلاس میں آپ کے والد صاحب کو زہر دیا گیا تھا، میں نے کہا، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ زہر کا مجھے علم ہے؟ پھر اس نے آ کے جھک کر پوچھا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ مجھے اس کا علم ہے؟ میں نے اس سے کہا، آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں، میرے سوالوں کا جواب دیتے جائیں، یہ معمہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم دونوں کا کام آسان ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ میں نے راحت کو دانستہ نظر انداز کر دیا۔ اس کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اس سے کہا، آپ ناراض تو ضرور ہوں گی، لیکن میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہوں۔ میں اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر عاشق علی کو ساتھ لیے تھانے چلا گیا۔ میں نے اپنا انداز دوستانہ رکھا، اس کی خاطر تواضع کی اور دوستانہ لب و لہجے میں تفتیش شروع کی۔ شام تک وہ یہ تو مان گیا کہ راحت کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز تھے اور راحت پردہ پوشی کے لیے مقتول کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتی تھی۔ راحت کے متعلق عاشق علی نے یہ نیا انکشاف کیا کہ اس کا رشتہ انور نام کے ایک آدمی کے ساتھ طے ہو گیا تھا، لیکن راحت کی شادی مقتول کے ساتھ کر دی گئی۔ عاشق علی کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، ابتدا میں راحت کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی جنگلی جانور کو پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، پہلے تو روتی رہی، پھر اس نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ میں نے اسے بہلانے پھسلانے کی ذمہ داری سنبھال لی تو وہ میرے ساتھ کھل گئی۔ اس نے میرا دماغ بھی خراب کر دیا۔ اس کے بعد وہ خوش رہنے لگی۔ وہ 8ویں 10ویں روز اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ اس شخص سے ملتی ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ عاشق علی نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے پیچھا کر کے راحت کو اس آدمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کا نام انور تھا اور عمر عاشق علی جتنی، یعنی 22-23 سال۔ عاشق علی نے مجھ پر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اپنے باپ کو زہر دینے میں وہ شریک نہیں ہے۔ اس نے بہت سی دلیلیں دے کر یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی کہ راحت نے انور کے ساتھ مل کر اس کے باپ کو زہر دیا ہے۔ اس کی دلیلیں میرے لیے قابل قبول تھیں۔ انور ایک نیا مشتبہ تھا جو میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے عاشق علی کو مشتبہ فہرست میں سے خارج نہ کیا، بلکہ اسے یہ تاثر دیا کہ انور کا نام سامنے آ جانے سے میں اب اسے مشتبہ نہیں سمجھتا۔ میرے سامنے اب 5 مشتبہ افراد تھے: رفت، اس کا خاوند، عاشق علی، راحت اور انور۔ راحت کے متعلق تو یقین ہو گیا تھا کہ زہر اسی نے دیا ہے۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا ساتھی عاشق علی ہے یا انور۔ مخبروں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا ASI میری ہدایت کے مطابق اپنی خفیہ کارروائیوں میں مصروف تھا۔ مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ میں نے طے کیا تھا کہ اگلے روز راحت کو باقاعدہ حراست میں لے لوں گا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔
میں نے عاشق علی کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ کل صبح 9 بجے تھانے میں آ جائے۔ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ عاشق علی نے اعتراف کر لیا تھا کہ اس کا باپ کے ساتھ جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اور جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے راحت کے ساتھ بے جا تعلقات تھے۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے باقاعدہ گرفتار نہ کرتا تو تفتیش کا پابند کر کے تھانے میں بٹھائے رکھتا، اور اگر اسے گھر ہی بھیجنا تھا تو اس کی حرکات پر نظر رکھنے کے لیے آدمی مقرر کر دیتا۔ میں نے یہ غلطی کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی تھی، لیکن غلطی آخر غلطی ہوتی ہے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے عاشق علی کو گھر بھیج دیا، اور مجھے وہم تک نہ ہوا کہ یہ میری اور عاشق علی کی آخری ملاقات ہے، اور یہ کیس میرے ہاتھ سے نکل کر ان پیشہ ور رہزنوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو دن دہاڑے انگریزی حکومت کے قانون کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ میں رات بہت دیر تک تفتیش کا تانا بانا سیدھا کرتا رہا۔ ASI سے تبادلہ خیالات بھی کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ راحت کو فوراً حراست میں لے لیا جائے، لیکن میں اسے صرف حراست میں لے کر اس کے ساتھی کو چکنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے اور اس کے ساتھی کو اکٹھا گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ قتل راحت نے اکیلے نہیں کیا۔ میں نے اگلے روز شام سے پہلے راحت اور عاشق علی یا انور کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے روز 9 بجے عاشق علی نہ آیا۔ 10 بج گئے تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ عاشق اور راحت کو تھانے لے آئے۔ ASI کو میں نے انور کے گھر یہ معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا کہ کیا اس کا رشتہ راحت کے ساتھ طے ہوا تھا، اور اس سے یہ بھی کہا کہ وہ انور کو تھانے میں لے آئے۔ ASI کو 1 گھنٹے بعد جانا تھا کیونکہ ایک اور تفتیش کا کچھ کاغذی کام فوری طور پر کرنا تھا۔ وہ بھی یہ کام کر رہا تھا کہ کانسٹیبل عاشق علی کے چھوٹے بھائی اور نوکر کو ساتھ لے آیا۔ 16 سال کی عمر کا یہ لڑکا بری طرح رو رہا تھا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ عاشق علی اور راحت غائب ہیں۔ عاشق علی کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ عاشق علی کو اس نے آخری بار اس وقت دیکھا تھا جب وہ کل میرے ساتھ تھانے آیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر نہیں گیا۔ راحت کے متعلق اس نے بتایا کہ شام کے بعد وہ راحت کے ساتھ رہا۔ رات 9 بجے کے قریب راحت نے اسے کہا کہ جا کر سو جاؤ۔ وہ اسی کمرے میں سونا چاہتا تھا، لیکن راحت نے اسے بہلا پھسلا کر دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد راحت اس کے کمرے میں گئی۔ بتی بجھی ہوئی تھی، لڑکا جاگ رہا تھا۔ اس نے راحت کو بلایا تو راحت نے کہا کہ میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، سو جاؤ، میں عاشق علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ لڑکے نے اسے کہا کہ بھائی جان آ جائیں تو مجھے جگا دینا، مجھے بہت فکر ہے، انہیں پولیس لے گئی تھی۔ رات کو اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ عاشق علی آ گیا ہے یا نہیں اس کے کمرے میں گیا۔ بتی جلائی تو بستر خالی تھا۔ وہ راحت کے کمرے میں گیا، وہ بھی غائب تھی۔ پھر اس نے حویلی کے سارے کمرے دیکھے، بیت الخلاء اور غسل خانہ بھی دیکھا، دونوں غائب تھے۔ اس نے نوکر کو جگایا اور رات روتے گزار دی۔ صبح وہ راحت کے ماں باپ کے گھر گیا، راحت وہاں بھی نہیں تھی، بلکہ اس کے ماں باپ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ وہ اور عاشق علی غائب ہیں۔ لڑکا اپنے گھر آیا۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل عاشق علی کو بلانے چلا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ راحت اور عاشق علی غائب ہیں، تو وہ لڑکے کو اور نوکر کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ نوکر نے بتایا کہ اس نے راحت اور اسلم کو شام کے وقت کھانا کھلایا تھا۔ راحت نے اسے کھانا روزمرہ کے وقت سے خاصا جلدی تیار کرنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد اس نے راحت کو نہیں دیکھا۔ عاشق علی کے متعلق بھی اس نے بتایا کہ اس نے اسے نہیں دیکھا۔ ان دونوں سے میں نے جو باتیں معلوم کی، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ عاشق علی کو جس وقت میں نے گھر جانے کی اجازت دی تھی، اس سے کوئی 1 گھنٹہ بعد دونوں غائب ہوئے ہیں۔ اور ہوا یہی ہے کہ عاشق علی گھر گیا تو راحت اسلم کو اس کے کمرے میں بھیج چکی تھی، اور پھر دیکھنے گئی تھی کہ وہ سو گیا ہے یا نہیں۔ لڑکے نے اسی کے کمرے میں سونے کو کہا تھا، لیکن راحت نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عاشق علی اور راحت نے فرار کا پروگرام پہلے سے طے کر رکھا تھا، اور یہ پروگرام اس وقت طے ہوا ہوگا جب میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی تھی۔ میں نے ASI کو شہر کی ناکہ بندی کے لیے بھیج دیا اور خود 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر راحت کے ماں باپ کے گھر چھاپا مارا۔ وہاں سے کچھ بھی نہ ملا، البتہ کچھ نئی باتیں معلوم ہو گئیں، جو مختصراً یوں ہیں کہ راحت کا باپ بھلے مانس اور کمزور طبیعت کا آدمی تھا۔ راحت کی ماں کا اس پر اس قدر روب تھا کہ بیچارہ گھر میں دبکا رہتا تھا۔ راحت کا رشتہ انور کو دیا گیا تھا، لیکن مقتول کی نظر راحت پر پڑی تو اس نے اس کا رشتہ مانگا۔ باپ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ماں نے باپ بیٹی پر اپنا فیصلہ ٹھونسا اور شادی مقتول کے ساتھ کر دی۔ ماں نے مقتول سے 10,000 روپیہ نقد لیا تھا۔ انور نے راحت کے باپ کو قتل کی دھمکی دی۔ باپ نے انور کی منت سماجت کی اور اسے بتایا کہ وہ گھر میں بے بس اور مجبور ہے۔ انور نے پھر راحت کی ماں کو دھمکی دی۔ پھر راحت گھر آ کر انور سے ملنے لگی۔ راحت کے باپ نے تو ساری باتیں بتا دی، لیکن اس کی ماں باتیں گول کر رہی تھی۔ میں نے اسے الگ لے جا کر دھمکی دی کہ وہ صحیح بات نہیں بتائے گی تو اسے تھانے لے جاؤں گا۔ کچھ تھانے کا خوف تھا اور کچھ میری پوچھ گچھ کا۔
گورکھ دھندا جس نے اس سے تمام باتوں کا اعتراف کروا لیا۔ وہ مان گئی کہ اس نے بیٹی کا 10,000 روپے لیا تھا، اور وہ یہ بھی مان گئی کہ راحت شادی کے بعد انور سے ملتی تھی۔ یہ ایک شرط تھی جو راحت نے ماں سے منوائی تھی کہ وہ اسے انور سے ملنے سے نہیں روکے گی۔ ماں نے یہاں تک بتا دیا کہ راحت گھر آتی تھی تو باپ اگر گھر میں نہ ہو تو وہ خود انور کو گھر میں بلا لیتی تھی اور راحت کے پاس الگ کمرے میں بٹھا دیتی تھی۔ انور کے متعلق اس نے بتایا کہ بڑا سخت طبیعت کا آدمی ہے، اسے 2-3 رشتے ملے جو اس نے ٹھکرا دیے۔ راحت کے متعلق ماں نے بتایا کہ خاوند کے مرنے کے بعد وہ ادھر نہیں آئی۔ میں انور کے گھر گیا۔ اس کے ماں باپ نے بتایا کہ انور بڑا ضدی لڑکا ہے، شادی کا نام نہیں لینے دیتا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو باپ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اکثر گھر سے غائب رہتا ہے، اتنا خودسر ہو گیا ہے کہ والدین اس کے لیے پریشان ہیں کہ یا یہ اپنی جان لے لے گا یا کسی کو مار ڈالے گا۔ راحت کے باپ نے بتایا کہ اس لڑکی نے لڑکے پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ اپنے گھر آتی ہے تو انور کو بلا لیتی ہے، اسے کپڑے اور پیسے دیتی ہے۔ باپ نے کہا مجھے شک ہوتا ہے کہ راحت مقتول کی برائے نام بیوی ہے، اس نے اور انور نے درپردہ شادی کر رکھی ہے۔ میں نے جب اسے بتایا کہ راحت نے خاوند کو زہر دیا ہے اور وہ لاپتہ ہے تو باپ رو پڑا اور کہنے لگا اس لڑکے نے مجھے جس طرح پریشان کر رکھا ہے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ پھانسی چڑھ جائے، رو دھو کر صبر کر لوں گا۔ اب تو محلے برادری میں اس نے سارے خاندان کو بدنام کر رکھا ہے، میں، اس کی ماں اور اس کی بہنیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ بدبخت میرا ایک ہی لڑکا ہے۔ ماں باپ کی پریشانی تو اپنی جگہ تھی، میری پریشانی یہ تھی کہ انور بھی لاپتہ، عاشق علی بھی غائب، راحت گئی کس کے ساتھ ہے؟ شہر کی ناکہ بندی بیکار تھی، رات کے وقت 3 ریل گاڑیاں یہاں رکتی تھیں، 2 بسیں بھی رات کو یہاں سے روانہ ہوتی تھیں۔ راحت اور اس کے ساتھی کم و بیش 200 میل دور پہنچ چکے ہوں گے۔ اب مجھے ملزموں کی تصویر حاصل کر کے مختلف شہروں میں بھیجنی تھی اور ان کی تلاش کے دیگر اقدامات کرنے تھے۔ وہ دن اسی بھاگ دوڑ میں گزر گیا۔ دوسرے دن 2 دیہاتی تھانے میں آئے اور اطلاع دی کہ شہر سے 2 میل دور ایک قدرتی جوہڑ میں ایک شہری کی لاش پڑی ہے، کپڑے خون سے لالو لال ہیں۔ میں قتل کی ایک اور واردات رجسٹر کرنے کے لیے چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا، ٹانگے میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ یہ دیہاتی مجھے ایسے علاقے میں لے گئے جہاں سے کم ہی لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں وہ علاقہ ویران تھا، سرکنڈے اور جھاڑیاں تھیں اور درخت بھی تھے۔ علاقہ زیر کاش نہیں تھا، ایک پگڈنڈی گزرتی تھی جس پر دن کے وقت بیل گاڑیاں یا کوئی پیادہ لوگ گزرتے ہوں گے، ورنہ یہ راستہ عام نہیں تھا۔ دور دور تک کوئی گاؤں نہیں تھا۔ سنا تھا کچھ عرصے پہلے انگریز یہاں سور کا شکار کھیلا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی انہوں نے اس علاقے کو آباد نہیں ہونے دیا تھا۔ دیہاتیوں نے ایک جگہ تانگا رکوایا اور مجھے ایک طرف لے گئے، کم و بیش 150 گز دور ایک جوہڑ کے کنارے لے گئے۔ گدوں کی چڑچڑ کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ لاش کو کھا رہے تھے۔ لاش جوہڑ کے کنارے پڑی تھی، وہاں پانی بہت تھوڑا تھا، کنارے پر سرکنڈے اور جھاڑیاں تھیں، لاش ان میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ لاش عاشق علی کی تھی۔ ان دیہاتیوں کو یہ نظر نہیں آ سکتی تھی، وہ 150 گز دور سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے خون گرا ہوا دیکھا، زمین پر انہیں ایسے نشانات نظر آئے جو صاف بتاتے تھے کہ یہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ وہاں سے ایک نمایاں نشان ایک طرف کو جاتا تھا، جیسے کسی انسان کو مردہ یا زندہ حالت میں گھسیٹ کر لے جایا گیا ہو۔ خون صاف نظر آتا تھا جو خشک تھا، زمین کچی تھی جس نے میری خوب رہنمائی کی۔ ان دیہاتیوں نے گدوں کو اترتے دیکھا تو وہاں تک گئے اور انہیں عاشق علی کی لاش نظر آئی۔ گدھ صرف اس کی ٹانگیں کھا سکتے تھے کیونکہ لاش پانی میں پڑی تھی، ٹانگیں کنارے پر تھیں اور اس کے 3 طرف گھنی جھاڑیاں تھیں۔ گدھوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ چہرہ بالکل صحیح حالت میں تھا، قمیض خون سے لال تھی۔ لاش گھسیٹ کر باہر نکلوائی، جسم دیکھا، چاقو یا خنجر کے کئی گہرے زخم تھے۔ میں لاش گھسیٹنے کا نشان دیکھتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے لاش گھسیٹی گئی تھی۔ وہاں مجھے کچھ اور نشان نظر آئے، میں کھوجی نہیں تھا۔ پاؤں کے نمایاں نشان تو دیکھ سکتا تھا، بجھا ہوا کھرا اٹھانا میرے لیے مشکل تھا۔ وہاں نشانات صاف تھے، لڑائی ہوئی تھی، عاشق علی گرا اور اسے مارنے والا یا مارنے والے گھسیٹ کر جوہڑ میں پھینک گئے تاکہ راستے سے ہٹ جائے۔ خدا کی ذات کے سوا عینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ مجھے زمین سے گواہی لینی تھی۔ زمین کی زبان تو نہیں ہوتی، لیکن جہاں انسان کا خون گرتا ہے وہاں سے زمین بولتی ضرور ہے، اور یہ زبان سمجھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کھوجی کہتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک مشہور بوڑھا کھوجی تھا جس نے انگریز پولیس افسروں کو بھی حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے لیے تانگا بھیجا اور میں زمین کو دیکھنے لگا۔ فوری طور پر مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ عاشق علی راحت کے ساتھ ادھر سے گزرا اور رہزنوں کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ اسے قتل کر کے راحت کو لے گئے۔
اس زمانے میں پیشہ ور ڈاکوؤں اور رہزنوں کے گروہ ہوتے تھے۔ یہ ان تاریخی ڈاکوؤں کی اولاد یا شاگرد تھے جو جنگلوں کے وسیع علاقوں میں حکمرانی کرتے تھے۔ انگریزوں نے فوج کی مدد سے علاقے صاف کیے تھے، مگر ابھی تک یہ پیشہ زندہ تھا۔ جہاں عاشق علی کی لاش پڑی تھی وہاں سے 1 میل دور جنگل شروع ہوتا تھا، جس میں کھڈ، نالے اور اونچی نیچی چٹانیں بھی تھیں۔ میں یہی کچھ سمجھ سکا کہ یہ پیشہ ور رہزنوں کی واردات ہے، جس میں 2 اشتہاری مجرم تھے، ایک ٹنڈل کہلاتا تھا اور دوسرا منا بادشاہ۔ یہ پکڑے نہیں جاتے تھے، ان کا کوئی ایک ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاؤں میں چکر تھا اور پولیس کو بھی وہ اسی چکر میں الجھائے رکھتے تھے۔ مگر سوچنے والی بات یہ تھی کہ عاشق علی راحت کو لے کر کہاں جا رہا تھا؟ وہ اس طرح ویرانے میں کس طرح پہنچ گئے؟ کیا یوں ہوا ہوگا کہ ڈاکوؤں نے انہیں ریلوے اسٹیشن سے ڈرا دھمکا کر ساتھ لیا اور یہاں آ کر اسے قتل کر گئے اور راحت کو ساتھ لے گئے؟ میں زمین کے نشان دیکھ دیکھ کر یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کچھ اور نشان نظر آئے۔ یہ تانگے کے پہیوں کے نشان تھے۔ ایک تو ہمارے تانگے کے نشان تھے جو تازہ ہونے کی وجہ سے الگ تھلگ نظر آتے تھے، یہ ایک جگہ آ کر ختم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ پہیوں کے جو نشان تھے وہ بتاتے تھے کہ ایک تانگا آیا جو ایک طرف ہٹ کر رک گیا۔ گھوڑے کے کھرے صاف تھے۔ ایک اور تانگا اس سے دائیں کو قریب آ کر رکا، وہاں سے انسانی پاؤں کے نشان شروع ہوئے۔ میں نے بیٹھ کر یہ کھرے دیکھے۔ ایک کھرا عورت کا تھا، پاؤں چھوٹا تھا۔ پھر یہ سارے کھرے گڑمڑ ہو گئے۔ وہاں سے قریبی گاؤں 3 میل دور تھا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد بوڑھا کھوجی آ گیا۔ وہ پیچھے چلا گیا اور وہاں سے زمین کو دیکھتا واردات کی جگہ تک آیا، 3-4 چکر کاٹے اور یہ کہانی سنائی۔ آگے پیچھے 2 تانگے آ رہے تھے۔ اگلا تانگا راستے سے ہٹ کر رکا، دوسرا تانگا راستے پر آ کر ذرا آگے رکا۔ راستے سے ہٹ کر رکنے والے تانگے میں سے ایک مرد اور ایک عورت اتری۔ دوسرے تانگے سے صرف ایک مرد اترا۔ پھر ان کی لڑائی ہوئی۔ لڑکی گھبراہٹ میں ادھر ادھر چلتی رہی۔ پھر ایک آدمی گرا۔ عورت اور مرد لاش کے قریب اکٹھے کھڑے ہوئے۔ دونوں نے لاش گھسیٹی اور پانی میں پھینکائے۔ کھوجی نے مجھے تانگے واپس جانے کے نشان بتائے۔ پہیوں کے نیم دائرے کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں اسے جوہر تک لے گیا۔ وہاں سے اس نے کھرا اٹھایا اور کہا، عورت قاتل کے ساتھ جا رہی ہے۔ عورت کو یہاں سے گھسیٹا نہیں جا رہا؟ میں نے پوچھا۔ آدمی کتنے ہیں؟ آدمی صرف ایک ہے، اس نے کہا۔ عورت اپنی مرضی سے جا رہی ہے۔ اس نے عورت کا کھرا دکھا کر کہا، یہ کھرا پہچان لیں، اس کے قدموں کا فاصلہ ناپیں، ہر قدم کا فاصلہ ایک جیسا ہے، رفتار تیز ہے، مرد آگے ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ عورت ہنسی خوشی جا رہی ہے۔ آگے زمین پتھر کی طرح سخت تھی، جہاں کھرا ڈھونڈنا پڑا۔ بوڑھے کھوجی نے ڈھونڈ لیا۔ 1 میل تک کھرا گیا اور کھوجی رک گیا۔ میں نے بھی دیکھا کہ وہاں گھوڑے کے پاؤں کے نشان تھے اور انسانی پاؤں کے بھی۔ کھوجی وہاں بیٹھ گیا اور بڑی ہی غور سے انسانوں کی جوتیوں کے نشان دیکھنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، مارا گیا۔ میں نے پوچھا، کون؟ اس نے جواب دیا، شہری مارا گیا۔ پیچھے جو نشان ہیں وہ شہری جوتی کے ہیں، یہ نشان دیہاتی جوتیوں کے ہیں۔ میں ان کھروں کو پہچانتا ہوں، جوانی سے دیکھ رہا ہوں، یہ ڈاکوؤں کے کھرے ہیں۔ مجھے شک ہے یہ ٹنڈل کے آدمی ہیں، منا بادشاہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ڈاکو ہیں۔ اس نے کھرے اور غور سے دیکھے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ چھڑی کھروں پر رکھ رکھ کر وہ مجھے بتانے لگا، انہوں نے عورت کو پکڑا ہے، عورت جس کے ساتھ تھی یہ دیکھو، وہ عورت کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھا ہے، یہ دیکھو، اسے گھونسا پڑا ہے یا دھکا، وہ یہاں تک پیچھے ہٹا ہے۔ غرض وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ یہاں اس آدمی کو ڈاکو مل گئے اور انہوں نے اس سے عورت چھین لی۔ وہ ان سے لڑتا رہا اور ڈاکو اسے ساتھ لے گئے۔ میں نے اس سے کہا، یہ آدمی بھی ڈاکوؤں کا ساتھی ہو سکتا ہے، وہ اکیلے ہی عاشق علی سے عورت چھین کر یہاں اپنے ساتھیوں سے آ ملا ہوگا۔ کھوجی نے کہا، نہیں، وہ 16 آنے شہری ہے، یہاں اسے ڈاکو ملے ہیں اور اسے عورت چھین لی ہے۔ کھرا بتاتا ہے کہ یہاں زبردستی ہوئی ہے۔ اور آگے گئے تو جنگل اور چٹانیں شروع ہو گئیں۔ درختوں کے جھنڈ گھنے تھے، وہاں بعض جگہیں بہت خوبصورت تھیں، ہری بھری گھاس بھی تھی، بھنگ کے پودے بے شمار تھے۔ ہم جنگل میں داخل ہو گئے۔ کھوجی نے گھاس پر بھی کھرا دیکھ لیا، جو مجھے بالکل نظر نہیں آیا۔ ہم بہت اندر چلے گئے۔ کھوجی ایک جگہ رک گیا۔ اس نے مجھے گھاس دکھائی جو ذرا دبی دبی سی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے یہ گھاس غور سے دیکھنے کے لیے کہا، تو میں نے اور زیادہ غور سے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں لڑکی پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ وہاں سے کوئی 40 قدم آگے گئے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں گروہ کے آدمیوں نے قیام کیا تھا۔ دیسی شراب کی 2 خالی بوتلیں اور بہت سی ہڈیاں پڑی تھیں۔ سگریٹوں کے بہت سے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ لڑکی کو ڈاکو لے گئے ہیں، اس لیے آگے جانا بیکار تھا۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ عاشق علی راحت کے ساتھ ٹانگے میں فرار ہو گیا تھا
تو اسے انور نے دیکھ لیا۔ اس نے دوسرے تانگے میں اس کا تعاقب کیا اور یہاں آ کر اسے پکڑ لیا۔ انور کے متعلق اس کے گھر سے پتہ چلا تھا کہ گھر سے غائب ہے، اور اس کے ماں باپ سے بھی یہی پتہ چلا تھا کہ وہ قتل کی دھمکیاں دیتا پھرتا تھا۔ اس نے راحت کے باپ کو قتل کی دھمکی دی تھی، اور راحت کی ماں کو اس نے اتنا دہشت زدہ کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بند کمرے میں ملنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس سے یہ رائے قائم کی جا سکتی تھی کہ انور میں قتل کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ جائے قتل پر ڈاکوں کا کوئی کھرا کھوج نہیں تھا۔ اب سوچنا یہ تھا کہ انور اور عاشق علی اس ویرانے میں کس طرح آ نکلے۔ یہ سراغ صرف اس صورت میں مل سکتا تھا کہ ڈاکوؤں کو پکڑا جائے، لیکن یہ کام بے حد مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہ سن کر شاید حیران ہوں کہ ان پیشہ ور رہزنوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہم رابطہ قائم کر لیا کرتے تھے۔ یہ رابطہ خاص قسم کے مخبروں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس کام کے لیے کھوجیوں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض وارداتوں کی سراغ رسانی میں پیشہ ور گروہ ہماری مدد بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کروں کہ یہ کس کا گروہ ہے، اور پھر اس کے سربراہ سے رابطہ قائم کر کے کہوں کہ لڑکی اور لڑکا مجھے واپس کر دے، کیونکہ یہ دونوں قتل کے مجرم ہیں۔ یہ ڈیوٹی بوڑھے کھوجی نے اپنے ذمے لے لی۔ ڈاکوؤں کی مدد حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہوتی تھی کہ انہیں دھوکے سے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے واقعات بھی ہوئے تھے کہ کسی پولیس انسپکٹر نے کسی ڈاکو کو پیغام دینے یا اس سے مدد لینے کے بہانے سے گرفتار کر لیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد پولیس انسپکٹر نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے بھی ایک گروہ کے 2 افراد کو ایک بار گرفتار کیا تھا۔ ایک کو سزائے موت اور دوسرے کو 2 دفعات میں 7 سال سزائے قید دلوائی تھی۔ لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ میرے ASI اور 6 کانسٹیبلوں کا کارنامہ تھا، جس میں 2 کانسٹیبل گولیوں سے زخمی ہو گئے تھے۔ یہ ڈاکو اس علاقے کے ایک مشہور ڈاکو ٹنڈل کے ایک گروہ کے افراد تھے۔ ٹنڈل نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ 20,000 روپیہ نقد لے لوں اور جس قسم کی لڑکی کی خواہش کروں وہ بھی مجھے جتنے عرصے کے لیے چاہوں پیش کی جائے گی، میں اس کے دونوں آدمی چھوڑ دوں۔ یہ دونوں اس کے استاد ڈاکو تھے۔ میں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ راحت اور انور ٹنڈل کے قبضے میں ہیں۔ یہ اطلاع مجھے واردات کے تیسرے روز ملی تھی۔ بوڑھے کھوجی نے ٹنڈل کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں نے اسے گھوڑا مہیا کیا تھا۔ ان کی ملاقات ایک جنگل میں ہوئی تھی۔ میں نے ٹنڈل کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ مخبر نے بتایا بڑا خوبرو اور زبردست جسم کا جوان ہے۔ کھوجی نے بڑی مشکل سے اس تک رسائی حاصل کی تھی۔ اس نے ٹنڈل کو اس کے جاننے والے ایک آدمی کے ذریعے میرا پیغام بھجوایا تھا کہ لڑکی اور انور مجھے واپس کر دو، یہ میرے ملزم ہیں۔ ٹنڈل یہ سن کر کھوجی سے ملنے آ گیا۔ اس نے کپڑوں کا ایک بنڈل بوڑھے کھوجی کو دے کر کہا، یہ احمد یار خان کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا تھا کہ میں تمہیں اتنا قیمتی مال واپس کر دوں، اور اسے یہ بھی کہنا کہ میں نے مفت کام کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے وہ قیمت پیش کی تھی جو تم ساری عمر خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے 20,000 روپے آج کے 1,00,000 روپے کے برابر تھے۔ اس نے یہ بھی کہا، احمد یار خان کو یہ بھی کہہ دینا کہ تمہارا سکھ تھانے دار اور سپاہی واقعی دلیر لوگ ہیں جنہوں نے میرے آدمیوں کا مقابلہ کر کے میرے 2 آدمی پکڑے تھے۔ میں ملک کی ایمانداری اور بہادری کی تعریف کرتا ہوں، یہ تحفہ لے جاؤ اور اسے بتا دینا کہ لڑکی اب ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس کی لاش کسی روز تمہیں مل جائے گی۔ بوڑھا کھوجی یہ پیغام لایا اور کپڑوں کا بنڈل مجھے دیا۔ کھول کر دیکھا، اس میں راحت کی قمیض، شلوار اور دوپٹہ تھا۔ میں نے یہ کپڑے پہچان لیے۔ جس رات وہ بھاگی تھی اس روز اس نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ میری طبیعت میں پوٹھوہار کا اکڑ پن تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ دھوکے میں پکڑوں یا مقابلے میں، ٹنڈل کو ضرور پکڑوں گا، خواہ کتنے عرصے بعد موقع ملے، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں فوری طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بوڑھے کھوجی کی اپنی اور اس کے خاندان کی جان کا خطرہ تھا۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس کیس کی کیا رپورٹ تیار کروں۔ مجھے اب یقین کرنا تھا کہ راحت کے ساتھ جو آدمی ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گیا تھا وہ انور ہی تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ راحت، عاشق علی اور انور اس ویرانے میں کس طرح پہنچے۔ میرا ASI 3 روز سے 2 ٹانگے ڈھونڈ رہا تھا جو اس ویرانے میں گئے تھے۔ شہر بہت بڑا نہیں تھا، بڑی قسم کا قصبہ تھا۔ شہر میں لائسنس یافتہ ٹانگوں کی تعداد 193 تھی۔ میرے پورے سٹاف نے 3 دنوں میں تقریباً ہر ایک ٹانگے والے سے پوچھ لیا، لیکن کسی نے بھی یہ نہ بتایا کہ وہ اس ویرانے میں سواری لے گیا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ قتل ٹانگے والوں کے سامنے ہوا ہے، اس لیے وہ ڈر گئے ہیں۔ انور کے گھر سے اس کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ ٹانگا بانوں کا ایک نمبردار تھا۔ میں نے اسے تھانے بلایا اور کہا کہ یہ 2 ٹانگا بان ڈھونڈ دے، وہ ملزم نہیں گواہ ہیں۔ اگر کل 12 بجے تک وہ تھانے میں نہ آئے تو شہر کے تمام ٹانگوں کے لائسنس منسوخ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے تمام کانسٹیبلوں کی ڈیوٹی لگا دی
کہ وہ تمام تانگے بانوں سے کہہ دیں کہ کل صبح لائسنس لے کر تھانے آ جائیں اور انہیں خبردار کر دیں کہ جو غیر حاضر ہوا اس کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا۔ اگلی صبح تھانے کے سامنے تانگے جمع ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک تانگا بان سیدھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک تانگا میرا تھا جو اس رات ایک جوان لڑکی اور ایک جوان آدمی کو شہر سے باہر لے گیا تھا۔ اس نے اس تانگا بان کا نام بھی بتا دیا جس کا تانگا اس کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے دوسرے کو بھی پکڑ لیا۔ یہ بیچارے ڈرتے تھے کہ اعانت جرم میں دھر نہ لیے جائیں۔ میں نے انہیں تسلی تشفی دی اور یقین دلایا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ جس تانگے میں راحت ایک آدمی کے ساتھ جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ انور ہی ہو سکتا ہے بیٹھی تھی، اس کے تانگا بان نے بیان دیا کہ رات 9 اور 10 بجے کے درمیان ایک جوان آدمی نے اسے روکا اور شہر سے باہر چلنے کو کہا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو اس نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک درخت کے پیچھے سے ایک لڑکی سامنے آئی اور بہت تیز تیز چلتی تانگے میں بیٹھ گئی۔ وہ آدمی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، وہاں بجلی کے بلب کی روشنی تھی۔ میں تانگا چلانے لگا تو وہ بہت تیزی سے تانگے کے سامنے آ گیا اور مجھے کہا روکو تانگا۔ وہ پیچھے گیا۔ اس نے شاید لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا راحت کہاں جا رہی ہو؟ لڑکی کی جگہ اس کے ساتھی نے جواب دیا زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ اور اس نے مجھ سے کہا چلو بھئی تم کیوں رک گئے؟ میں نے تانگا چلا دیا۔ وہ آدمی چند قدم میرے تانگے کے پیچھے چلا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا دیکھو راحت یہ ٹھیک نہیں، اور 2-3 بار اس نے کہا انور تم بھاگو، کہاں تک بھاگتے ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تانگے میں بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھے کہا ذرا تیز چلو نا یار، دگنے پیسے دوں گا۔ میں نے گھوڑے کو بھگا دیا۔ آگے سے ایک خالی تانگا آ رہا تھا۔ مجھے آواز سنائی دی اوے ٹھہرو۔ میری سواری نے مجھے کہا دوست منہ مانگے پیسے دوں گا، گھوڑے کو کھلا چھوڑ دو۔ ہمیں کبھی کبھی ایسی سواری مل جاتی ہے جس سے ہم منہ مانگے دام اور انعام لیا کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ 2 جوان اس لونڈیا پر لڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کرائے کی لونڈیا ہے یا دونوں کی سانجھی دوست ہے، اس لیے وہ مجھے شہر سے باہر جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا، دوسرا تانگا میرے پیچھے بھاگا آ رہا تھا۔ میری مرد سواری نے مجھ سے پوچھا آخری بس کتنے بجے شہر سے نکلتی ہے؟ میں نے بتایا کہ 10:30 بجے اڈے سے چلتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں شہر سے 2 میل دور اتار دینا۔ ہم کچی سڑک پر جا رہے تھے۔ پیچھے والا تانگا قریب آ گیا تھا۔ میری سواری نے گھبرا کر کہا تانگا سڑک سے اتار لو، دائیں طرف چلو۔ میں نے اس کی مجبوری دیکھ کر کہا بابو 20 روپے لوں گا۔ لڑکی نے اسی وقت 10 روپے کے 2 نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیے اور کہا اور تیز چلو۔ میں نے تانگا اس ویرانے کی طرف دوڑا دیا۔ لڑکی نے اس سے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ بس تو سڑک سے ملے گی۔ اس نے جواب دیا وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، میں ذرا اسے ٹھکانے لگا لوں، اگر سیدھے سڑک پر گئے تو وہ بھلا ہمیں بس میں بیٹھنے دے گا۔ میں تانگا بھگاتے بھگاتے شہر سے 2 میل دور ویران علاقے میں نکل گیا۔ دوسرا تانگا بالکل قریب آ گیا تھا۔ میرا گھوڑا رہ گیا، اس کی رفتار سست ہونے لگی تو میں نے کہا بس جناب اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ میں نے تانگا ایک طرف کر کے روک لیا۔ اس آدمی نے چاقو نکال لیا۔ چاندنی میں مجھے چاقو اچھی طرح نظر آ گیا، خاصا بڑا چاقو تھا۔ اس نے چاقو میری طرف کر کے مجھے گالی دی اور کہا اگر نہ چلے تو قتل کر دوں گا۔ اتنے میں دوسرا تانگا میرے قریب آ رکا۔ اس میں سے دوسرے آدمی نے چھلانگ لگائی اور میری سواریوں کو للکارا۔ میرے تانگے سے آدمی باہر کود پڑا اور اس نے چاقو کا وار کیا۔ وہ آدمی دوڑ کر تانگوں سے پرا چلا گیا۔ میرے والا آدمی اس پر جھپٹ پڑا۔ لڑکی بھی اتر گئی۔ میں نے اپنا تانگا موڑا اور دوسرے تانگا بان سے کہا بھاگ یہاں سے بھائی، یہ معاملہ تو سنگین ہے، اور ہم وہاں سے بھاگ آئے۔ دوسرے تانگا بان نے بیان دیا کہ اسے ایک آدمی نے روکا اور کہا کہ اس تانگے کو پکڑنا ہے، جو مانگو گے دوں گا۔ میں نے اس سے 25 روپے مانگے، وہ مان گیا۔ میں نے گھوڑا دوڑا دیا اور اس سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ایک آدمی ہمارے محلے کی ایک لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا ہے، اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ اگلا تانگا کچے میں اتر گیا تو میں نے تانگا سڑک سے اتار کر اس کے پیچھے ڈال دیا۔ اس آدمی نے مجھے کہا اگر اس سے لڑکی چھیننے میں تم میری مدد کرو تو میں تمہیں 50 روپے الگ انعام دوں گا۔ میں نے سودا قبول کر لیا۔ بہت دور جا کر اگلا تانگا رک گیا۔ میں نے اپنا تانگا اس کے قریب روکا۔ وہ میرے تانگے سے کود کر اترا اور مجھے کہا آ جاؤ دوست، اور اس نے للکار کر کہا آجا انور، اب دیکھتا ہوں تم بھاگ کر جاؤ گے کہاں۔ میں بھی تانگے سے اتر ہی رہا تھا کہ دوسرے تانگے سے ایک آدمی نکلا، شاید وہی انور تھا جسے میری سواری نے للکارا تھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی۔ اس نے چاقو کا وار میری سواری پر کیا۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کی مدد کرتا۔ وہ ایک طرف دوڑا تو دوسرے آدمی نے اسے جا لیا اور اسے چاقو پر چاقو مارنے لگا۔ اس آدمی نے شور شرابہ کیا، ہائے ہائے بھی کی۔ اتنے میں دوسرے تانگا بان نے اپنا تانگا موڑا اور مجھے پکار کر کہا بھائی بھاگ یہاں سے، اور ہم تانگے موڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔
میں 50 روپوں کے لالچ میں اپنی سواری سے 25 روپے کرایہ بھی نہ لے سکا۔ دونوں تانگا بانوں کے بیانوں سے میری اور کھوجی کی قیاس آرائی صحیح نکلی۔ میرا خیال تھا لڑکی کو عاشق علی لے جا رہا تھا، لیکن وہ انور تھا۔ اس وقت عاشق علی تھانے سے گھر جا رہا تھا۔ تانگے بانوں کے بیان کے مطابق یہ وہی وقت تھا جب میں نے عاشق علی کو تھانے سے گھر جانے کی اجازت دی تھی اور اسے کہا تھا کہ صبح 9 بجے تھانے میں پہنچ جانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھانے سے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں سے انور اور راحت تانگے میں بیٹھے نظر آئے۔ انور نے یہ سوچا تھا کہ اڈے سے بس پر سوار ہونے کی بجائے وہ شہر سے باہر بس روک کر سوار ہو جائے گا، جہاں اسے اور راحت کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ معلوم نہیں ان کی منزل کیا تھی۔ عاشق علی قتل ہو گیا۔ راحت اور انور کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے اور ٹنڈل نے مجھے پیغام بھیجا کہ انور کی لاش تمہیں مل جائے گی۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ عاشق علی کے باپ کو زہر راحت نے دیا اور انور اس کے جرم میں شریک تھا۔ راحت نے عاشق علی کو عیاشی کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ وہ دراصل انور کو چاہتی تھی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں ملزموں کو زندہ پکڑنا تھا، جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ٹنڈل کو پکڑنے کے لیے مجھے پولیس کی زیادہ نفری کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ASI کو پاس بٹھا کر واردات، تفتیش اور اس دوران پیدا ہونے والے حالات کی تفصیلی رپورٹ تیار کرنی شروع کر دی۔ میں یہ رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو بھیج کر وہاں سے کافی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ٹنڈل کو پکڑ سکوں۔ دن بھر ہم رپورٹ لکھتے رہے۔ رات کو میں ذرا جلدی سو گیا۔ کئی دنوں کی مسلسل بھاگ دوڑ نے تھکا دیا تھا۔ کانسٹیبل نے جب مجھے جگایا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ مجھے اطلاع دینے آیا تھا کہ ایک لاش ملی ہے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا کوارٹر سے دفتر کی طرف چلا تو کانسٹیبل نے کہا، ادھر نہیں ملک صاحب، ادھر۔ وہ مجھے تھانے کے احاطے سے باہر اور پھر پچھواڑے لے گیا۔ وہاں ایک اور کانسٹیبل کھڑا تھا اور اس کے قریب ایک بوری رکھی تھی۔ بدبو بتا رہی تھی کہ اس میں لاش ہے۔ ادھر سے گزرنے والے ایک آدمی نے جو بوری کے قریب کھڑا تھا یہ بوری دیکھی تھی۔ بوری کا منہ بند تھا۔ اس آدمی نے ہاتھ لگایا اور اسے بدبو بھی آئی تو اس نے تھانے میں اطلاع دی۔ میں نے بوری کھلوائی۔ اندر سے ایک لاش نکلی۔ اس کے گھٹنے سینے پر تھے اور سر کاٹ کر الگ رکھا ہوا تھا۔ بوری میں سے ایک کاغذ نکلا جس کا سائز بچوں کی کاپی کے کاغذ جتنا تھا۔ بھدے حروف میں اس پر ہندی زبان میں میرا نام ادھورا لکھا ہوا تھا۔ ملک یار خان کو ملے۔ نیچے لکھا تھا، تمہاری امانت واپس ہے، رسید پرچہ نہیں چاہیے، اس کو ہم نے سزا دے دی ہے۔ اس نے قبولہ ہے کہ لڑکی کے خاوند کو اس نے لڑکی کے ہاتھ سے زہر پلایا تھا، پھر اس نے لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے اور راستے میں ایک اور آدمی کو قتل کیا ہے۔ لڑکی راضی خوشی ہے، اس کا فکر تم مت کرو۔ ٹنڈل۔ یہ لاش رات کے وقت ڈاکو رکھ گئے تھے۔ میں لاش تھانے لے گیا۔ انور کے باپ کو بلایا۔ اسے لاش کا چہرہ اس طرح دکھایا کہ میں نے اس کا کٹا ہوا سر اس کے کندھوں کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی تھیں کیونکہ اکڑ گئی تھیں۔ میں نے اوپر چادر ڈال دی تھی، صرف چہرہ ننگا رکھا۔ اس کے باپ کو یہ نہیں بتایا کہ سر الگ ہے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو اچانک چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ باپ جلدی ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا، یہ اس کے بیٹے انور کی لاش ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا۔ یہ شخص 12-13 روز بعد بیان دینے کے قابل ہوا تھا۔ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ٹنڈل ڈاکو نے انور کی لاش بھیج کر اور لڑکی کو اپنے پاس رکھ کر مجھے چیلنج کیا تھا، جو میں نے قبول کر لیا اور تہیہ کر لیا کہ ٹنڈل کو اپنے ہاتھوں پکڑوں گا۔ میں نے پلان بنانا شروع کر دیا۔ ٹنڈل اور اس کے گروہ کی نقل و حرکت کی اطلاع دینے کے لیے مخبروں کا جال بچھا دیا۔ 2 مہینے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ٹنڈل اپنے 7 آدمیوں کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ میں نے رات کے وقت 10 کانسٹیبلوں کی مسلح نفری سے چھاپا مارا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ مخبری دوگلی ہوئی ہے۔ ٹنڈل کو اطلاع مل چکی تھی کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے میرے مقابلے کے لیے مورچہ بندی کر لی تھی۔ اس نے گاؤں کا گھیرا مکمل ہونے ہی نہیں دیا۔ پہلی گولی اس کی طرف سے آئی، پھر دونوں طرف سے گولیاں چلیں۔ گاؤں کے اندر گئے تو ٹنڈل اور اس کے سارے آدمی نکل گئے تھے۔ اگر میرے ساتھ پنجابی اور پٹھان کانسٹیبل ہوتے تو میں ضرور کامیاب ہو جاتا، مگر میرے ساتھ صرف ایک مسلمان اور ایک سکھ کانسٹیبل تھا، باقی 5 ہندو تھے۔ اس کے بعد مجھے کوئی موقع نہ ملا کیونکہ 1 مہینے بعد مجھے ایک لمبی اسپیشل ڈیوٹی پر دلی بھیج دیا گیا تھا۔ یہ خونی ڈرامہ ایک بوڑھے آدمی کی ہوس کی وجہ سے کھیلا گیا، جس نے 10,000 روپے کے عوض نوجوان لڑکی سے شادی کی۔ وہ خود قتل ہوا، اس کا جوان بیٹا بھی قتل ہوا۔ ایک اور ماں باپ کا اکلوتا جوان بیٹا ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور وہ نوجوان لڑکی جسے کسی باعزت گھر میں آباد ہونا تھا ہمیشہ کے لیے ایک ڈاکو کی داشتہ بن گئی۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔